عبرانیوں 6 باب اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں۔ جی بھائی مناسب پڑھیے۔ اور بپتسمہ اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور اپنی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور اپنی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ آمین جی۔ عبرانیوں کا جو یہ خط ہے اور یہ جو 6 باب ہے، اس میں کئی چیزیں منشن کی گئی ہیں۔ یہ جو پہلا پورشن ہے، پہلا حصہ ہے، پہلی اور دوسری آیت کا، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو بپتسموں کے تعلق سے بات کی گئی ہے، یہاں پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ بپتسموں کے تعلق سے، لوگوں پر ہاتھ رکھنے کے تعلق سے، اور کئی ایک چیزوں کو یہاں پر جو خط لکھنے والا ہے اس نے انہیں ڈسکس کیا ہے۔ مگر آج ہم بالخصوص کیونکہ بیپٹزمز کے تعلق سے، بپتسموں کے تعلق سے ہم نے سنا، اور میرا خیال ہے پچھلے سنڈے ہم نے بپتسموں کے تعلق سے کافی بات چیت کی ہے۔ آج ہم ایک اسی سے ملتا جلتا جو ٹاپک ہے اس کے بابت بات کریں گے، ہاتھ رکھنے کے تعلق سے۔ میرا خیال ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے ہاتھ رکھنے کے تعلق سے کلام سنا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھنا، اور پاکستان میں ہمارے اسٹن کلچر میں کیا ہے، لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور جیسے کوئی گھر میں آتا ہے تو ہم بچیوں کو پیار دیتے ہیں۔ وہ پیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں وہ جو ہاتھ رکھتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر، وہ ایک بلیسنگ کا سائن ہوتا ہے۔ ایسٹرن کلچر میں، ہمارے مشرق کی جو تہذیب ہے وہاں پر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، سروں پہ ہاتھ رکھ کے پیار دیتے ہیں، تو وہ ملنے کا طریقہ بھی ہے اور برکت دینے کا بھی طریقہ ہے۔ مگر کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہاتھ رکھنا ہے، ہاتھ رکھنے کے تعلق سے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو کس بات پر یقین رکھنا چاہیے، مجھے اور آپ کو کس بات کو ماننا چاہیے۔ لوگ ہاتھ رکھوا کر دعائیں کرواتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بھائی جی میرے اوپر ہاتھ رکھ دیں، تو ہاتھ رکھنا جو ہے کتاب مقدس میں آپ ابتدا سے انتہا تک کئی ایک مقامات پر آپ ہاتھ رکھنے کے تعلق سے دیکھیں گے۔ کئی ایک اسکول آف تھاٹس ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ہاتھ رکھنے کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں رکھا جانا چاہیے کیونکہ خدا نے یہ بات ختم کر دی ہے۔ اور ایسا بھی اسکول آف تھاٹ ہے جس میں یہ ہے کہ مسلسل نہیں، کتاب مقدس بدلتی نہیں ہے، خدا بدلتا نہیں ہے، اس کے قوانین بدلتے نہیں ہیں، اس کے کام بدلتے نہیں ہیں۔ ہاتھ رکھنا جو ہے یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ اور یہاں پر جو راکم ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور دیگر تعلیمات جو ابتدائی باتیں ہیں، ان کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالی جائے۔ کیوں وہ کہہ رہا ہے؟ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بپتسموں کی بات نہ کی جائے، ہاتھ رکھنے کی بات نہ کی جائے، یا مسیحی ابتدائی تعلیم کی باتیں نہ کی جائیں۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا یا اس دور کے جو لوگ تھے، ان کا فوکس بس انہی باتوں پر تھا، اور جو کمال کی باتیں تھیں، جو مسیح میں بڑھنے کی باتیں تھیں، اسپرچول میچورٹی کی باتیں تھیں، انہوں نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر صرف ایک ہی بحث، ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار کی جانے لگی۔ تو اس پیرائے میں یہ بات کی گئی، مگر تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھیں، لکھا ہے ہاتھ رکھنے کی بنیاد جو ہے، یا بپتسموں کی تعلیم کی بنیاد جو ہے، اس کا مطلب یہ بنیادی چیزیں تھیں، بنیادی فاؤنڈیشنل چیزیں تھیں۔ بیپٹزم جو ہے یا یہ چیزیں جو ہیں یہ فاؤنڈیشنل چیزیں تھیں، کہ ہاتھ رکھنا، بپتسمے دینا، مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں، یہ بنیادی چیزیں تھیں جنہیں آج چھوڑ دیا گیا۔ مگر آج ہم تھوڑا سا اسے ڈیپلی دیکھیں گے کہ اس کا کیا پہلو ہے، اس کے
ہم کن باتوں پر غور کر سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو اسکرین پر 4-5 چیزیں نظر آئیں گی کہ ہاتھ رکھنے کے تعلق سے خاندانی برکتوں کے لیے لوگوں پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں. باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی برکت کے لیے ہاتھ رکھتا ہے. بزرگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی برکت کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں. دوسری بات، گناہوں کی منتقلی کے لیے ایک کانسیپٹ موجود تھا کہ گناہ جو وہ منتقل ہوتے ہیں، ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تیسری بات تھی بیماروں پر ہاتھ رکھنا یا شفا کے لیے بھی ہاتھ رکھے جاتے تھے. چوتھی بات، خدمتی مخصوصیت کے لیے لوگوں کو آرڈین کیا جاتا تھا، لوگوں کو خدمت کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا. اور آپ کتاب مقدس میں کئی ایک ایگزامپلز جو اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو مخصوص کیا جاتا تھا ہاتھ رکھ کے. پھر روحانی نعمتوں کے لیے، روح القدس کے پھلوں کے لیے، روحانی نعمتوں کے لیے بھی. مگر آج ہم حصہ بہ حصہ غور کریں گے، اور مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے. حصہ بہ حصہ غور کریں گے کہ خاندانی برکتوں کے لیے، گناہوں کی منتقلی کے لیے، بیماروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے، یا خدمتی مخصوصیت کے لیے، یا روحانی ترقی کے لیے یہ چیزیں کس طرح سے کار فرما ہیں. علم 5 باتیں جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو 5 باتوں کا تذکرہ کتاب مقدس کرتی ہے. دیگر ہو سکتی ہیں مگر انہی میں سب کچھ ہے. پہلی بات ہے خاندانی برکت کے لیے. کس کے لیے؟ ایک بزرگ جو ہے گھر کا، سربراہ جو ہے وہ گھر کا، وہ اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے. بچوں کو کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اور یہ کتاب مقدس کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے بزرگوں کی برکتیں پائی ہوں؟ یہ کیا ہمارے ایسٹرن کلچر میں یا ہماری مشرقی تہذیب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے کہیں کہ ابا جی، امی جی، یا ہمارے جو دادا دادی ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری برکتوں کے لیے دعا کریں؟ ہم نے کبھی کسی سے کہا؟ ایک ایک خاندان میں 4-5 بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں، ان میں سے کبھی سال ہر سال میں کسی نے یہ کہا ہو کہ باپ جب ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے برکت ملتی ہے، دادا جب ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے برکت ملتی ہے؟ کبھی کسی نے اس کے تعلق سے سوچا بھی ہے؟ یا کبھی ہم نے یہ تحریک محسوس کی ہے کہ ہمیں کسی کو کہنا چاہیے ہمارا باپ جو ہے، ہمارا دادا جو ہے، ہمارا پردادا جو ہے، ہمارا نانا جو ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمیں برکت دیں، ہمارے رہنما جو ہے وہ ہمیں برکت دیں. اگلی سلائیڈ دیکھیں. پہلی بات جو ہے وہ خاندانی برکتوں کی ہے. اس پر دیکھیں گے کہ اس کے تعلق سے کیا کتاب مقدس جو ہے وہ وہاں سے کیا کرتی ہے. 48واں باب پیدائش کی کتاب 14ویں آیت. اب صرف آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو باپ دادا ہیں، یا ہمارے جو بڑے ہیں خاندان میں، ان کے ہاتھ میں خدا نے کون کون سی چیزیں رکھی ہیں. بعض اوقات ہمیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمیں انہیں بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے ہمیں بالواسطہ سب کچھ عطا کرنا ہے. یہ کون ہوتے ہیں بڑے ہیں؟ تو اپنے گھر میں ہوں گے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی محبت کاوشوں سے، اپنی اسٹرگل سے سب کچھ پانا ہے. مگر انتہائی اہم ترین حصہ ہے یہ کتاب مقدس کا. اور یہاں پر جو ایک میں آپ کو کہانی بتانے لگا ہوں، یہ بڑی خوبصورت کہانی ہے، بڑی خوبصورت کہانی ہے ہاتھ رکھنے کے تعلق سے. پڑھیے. اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افراہیم کے سر پر رکھ، اور اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر کس کے سر پر رکھ دیا؟ افراہیم کے سر پر رکھ دیا. جی. اور جو چھوٹا تھا، اور بایاں ہاتھ نسی کے سر پر رکھا، اور بایاں ہاتھ نسی کے سر پر رکھ دیا. کیا ہوا؟ کیا ہے؟ Let me tell you the story. اب یوسف ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف نے قید میں گیا، مصر میں موجود تھا، اور اسرائیل جو یعقوب ہے دوبارہ اس سے ملا. دوبارہ جب اس کی ملاقات اس سے ہو گئی تو اس کے سلسلہ میں اب یوسف کو معلوم ہے کہ باپ
برکت دیتا ہے, زیادہ برکت دیتا ہے. اب یوسف کے 2 بیٹے ہیں اور اسرائیل کو معلوم نہ تھا کہ خدا نے اسے کتنی برکت مصر میں دے رکھی ہے. اب ہوا کیا, یوسف اپنے دونوں بیٹوں کو, کسے, منسی کو اور افرائیم کو لے کر کدھر آ گیا, اپنے باپ کے پاس لے کر آیا. کس کے پاس لے کے آیا؟ اور باپ کا نام کیا ہے؟ اسرائیل, یعقوب. یعقوب کے بیٹے کتنے تھے؟ 12. اور 12 میں سے یوسف کون ہے؟ سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک. اب یوسف کیا کر رہا ہے؟ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر کس کے پاس آیا؟ دادا, بچوں کے دادا کے پاس. اور لے کر آیا, اور بڑا کون تھا ان میں سے؟ منسی. چھوٹا منسی آئے ذرا, منسی رہے گا نا, منسی. یہ منسی ہے اور یہ بھائی افرائیم ہے. اب دیکھیں بات کیا آتی ہے اصل میں در حقیقت, کہ منسی جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ بڑا تھا, یوسف کا بڑا بیٹا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑوں سے پیار بھی ہوتا ہے, چھوٹوں سے بھی پیار ہوتا ہے, مگر بڑے کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے ماں باپ کا, کیونکہ وہ پلوٹھا یا پلوٹھی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے, فرق مانتے ہیں. تو ہوا کیا, یوسف نے دونوں کو پریزنٹ کیا کس کے سامنے؟ یعقوب کے سامنے. اب یعقوب کے سامنے لے کر آیا تو ہونے کیا جا رہا تھا, اب بڑے یعقوب کی آنکھیں جو ہے وہ دھندلائی ہوئی ہیں, یعقوب کو کم نظر آ رہا ہے. اب یوسف نے کیا کیا, چلاکی کر کے, ہوشیاری کر کے, اس نے کہا کہ باپ کے ہاتھوں سے برکت دلوانی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو جب برکت دی تھی, اس نے ایک سلسلہ وار برکت کا ذکر کیا وہاں پر, بڑے سے چھوٹے, اس کے بعد سب کو اس نے سلسلہ وار برکتیں دی تھی. اب یہاں پر یوسف جو ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آیا اور کہہ رہا ہے اپنے باپ سے کہ انہیں برکت دے. اور کتاب مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا, اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے افرائیم کو نکال کر اسرائیل کے بائیں ہاتھ کر دیا اور اسے اس کے دائیں ہاتھ کر دیا. یہ سٹوری چل رہی. اب یہ کھڑے کس نے کیے؟ یوسف نے. کس نے کھڑے کیے؟ اس کا مطلب یوسف کو قدر ہے ہاتھ رکھائے جانے, اسے پتا ہے کہ ہاتھ رکھنا کیا ہوتا ہے, اسے پتا کہ ہاتھ رکھنے سے ہوتا کیا ہے. اس نے کیا کیا, منسی بڑا ہے, منسی کو اس کے دائیں ہاتھ کے نیچے اور افرائیم کو اس کے بائیں ہاتھ کے نیچے. تو یعقوب کا جب پہلے پتا کہ کڈا تیز ہے, شروع تو یہ ہے نا, اسے پتا تھا کہ میں تے آئے تھے کہ دھوکھا دے کے آیا, اپنے بھی پیور ہوں, تو میرا بیٹا مجھے کس طرح چلا سکتا ہے نا. اس نے کیا کیا, اسے محسوس ہوا, پتہ نہیں خداوند کی طرف سے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم, مگر اسے محسوس ہو گیا کہ اسے کچھ اور کرنا چاہیے. اس نے کیا کیا, بڑا منسی ہے, چھوٹا افرائیم ہے, اب اس کے ہاتھ ہمیشہ دہنے ہاتھ کی برکت ہوتی ہے. کس کی ہاتھ کی برکت ہوتی ہے؟ دہنے ہاتھ کی برکت. اس نے کیا کیا, اس نے محسوس کر لیا, پتہ نہیں ہوتا تھا کو سیک پہ آیا سے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ہاتھوں کو بالکل کیا کیا, اس نے یہ بالکل کینچی بنائی اور وہ کیا کر رہا ہے, یوسف بھی دیکھ رہے, یوسف دیکھ رہے یار انہیں ہاتھوں نے کینچی بنائی ہے, میں دے گیا ہاتھ تھلے منسی نو کیتا ہے کیونکہ منسی پلوٹا ہے. اور مگر اس نے ہاتھ گھما کر, کیونکہ باپ اس کا مطلب زیادہ ہوشیار تھا, یا اسے روح القدس کی طرف سے رہنمائی تھی, مجھے نہیں معلوم, ایگزیکٹلی نہیں لکھا ہوا یہاں پر, مگر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو افرائیم کے اوپر اور اپنے بائیں ہاتھ کو کس کے اوپر رکھ دیا. آپ دیکھیں ہوا کیا. اب کیا اس کے گمانی ہے, اس کے گمانی ہے یہ اہمی ذکر, یا اس کا ذکر ہی نہیں ہے, یا ذکر ہی ایسے کر دیا گیا ناجائز ہے نا. اس کا ذکر جو ہے یہ بالخصوص کیا گیا کتاب مقدس میں, اس کا مطلب اس کے خاص معنی ہے, یہ کوئی چیز وزن رکھتی ہے, اس کے کوئی معنی ہے, یہ ہماری زندگیوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہم اگنور کر سکتے ہیں, ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ سچائیاں شاید ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں, مگر یہ کتاب مقدس کی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ دہنے ہاتھ کی برکتیں جو ہیں یہ اختیار کی برکتیں ہیں, یہ بڑھوتری کی برکتیں ہیں, یہ پرورش پانے کی برکتیں ہیں, یہ نمو پانے کی برکتیں ہیں, یہ جو ہمیشہ ترقی کی بات ہے. جب ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے تو ہم
سے اس نے کینچی بنائی. کینچی بنانے کے بعد تو یوسف پر کیا گزری ہوگی سونے تھوڑی دیر میں. اور لکھا ہے یوسف بڑا غمناک ہوا, بڑا غمگین ہوا. اس نے کہا ہے باپ افراہیم جو ہے تو اس سے برکت دے رہا ہے, تو نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا, جبکہ منسی جو ہے یہ تو میرا پیلوٹ ہے, تو اسے برکت دے, تو اس کے اوپر اپنا دہنا ہاتھ رکھ. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ بڑا کون ہے. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ بڑا کون ہے, مگر ایسا ہونے نہیں, ایسا ہونے نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں کہ خداوند کی اس میں مرضی ہوتی ہے. کس کی ہے؟ خداوند کی مرضی ہے. اب یعقوب جو ہے, یعقوب بھی چھوٹا تھا, یعقوب چھوٹا تھا. عیساؤ کی جب آپ بات کرتے ہیں, یعقوب اور عیساؤ کو لے لیں تو عیساؤ بڑا تھا اور یعقوب چھوٹا تھا. اب عیساؤ اور یعقوب میں برکت عیساؤ کو ملنی چاہیے تھی, مگر کسے دی گئی؟ یعقوب کو. یعنی اگر آپ کو دیکھیں اس نسلی رتبوں کو طے کریں گے تو برکت کس کی تھی؟ وہ بنیادی طور پر عیساؤ کی تھی, مگر لے کون گیا؟ یعقوب. اسی طرح اب برکت منسی کی تھی, مگر دی کسے جا رہی ہے؟ افرایم کو. اس کا مطلب ہے یعقوب کے دل میں میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سازش تھی, کوئی چلاکی تھی, کوئی ہوشیاری تھی, بلکہ یہ خدا کی طرف سے تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ افرایم جو ہے وہ برکت پائے. اور اس نے کہا کہ میں منسی کو بھی برکت دوں گا, اس سے بھی گروہ پیدا ہوں گے, خدا اسے بھی برومند کرے گا, خدا اسے بھی بڑھائے گا, مگر دہنے ہاتھ کی برکت جو ہے وہ افرایم کو. ہم میں سے کہ تم نے اپنے باپ کے سر کے ہاتھ کے نیچے سر رکھا ہو کہ ڈیڈ میرے لیے دعا کریں, ابا جی میرے سر پر ہاتھ رکھیں, ہے نا. ہم میں سے کتنوں نے کیا کبھی اپنے بڑے سے یہ کہا ہو, سیدھے سمجھنا بڑے تو بولا ہے کچھ نہیں, ہے نا. ان کے پاس کیا ہے؟ خدا نے اس ہاتھ میں اختیار رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ اختیار رکھا ہوا, اور اس اختیار کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آمین آمین. تے جڑے ماں باپ نے یا ہمارے بزرگ نے انہاں دے کول اختیار بھی ہے, انہاں کو برکتاں بھی نے, خدا نے انہاں کو نمائندے بنایا ہے. وہ جو پریسٹ ہوتا ہے نا گھر کا, خدا نے اسے اختیار دیا ہوا ہے, خدا نے اسے برکت دی ہوئی ہے, اور ہمیں ان کے ہاتھوں کے نیچے اپنے آپ کو دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ آمین. میرے ساتھ ہی ہے نا. تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک ببلیکل ماڈل ہے, یہ کتابی سچائی ہے جسے میں نے اور آپ نے بعض وقت نظر انداز کر دیا ہوتا ہے کہ چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. مگر ہوتا کیا ہے, اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ برکت تو وہیں پر ہوتی ہے, مگر ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں, ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ باپ شاید طرفداری کر رہا ہے. میں چھوٹا ہوں سب سے, مجھے پتا ہے, اور میں نے جب اس سچائی کا مجھے پتا چلا کتاب مقدس میں, تو میں نے اپنے باپ سے ایک عبادت میں کہا کہ آپ میرے اوپر ہاتھ رکھو, مجھے برکت دیں. ہم 3 بھائی ہیں, مگر میں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے برکت دیں. اور مجھے معلوم ہے کہ خدا نے مجھے برکت دی. جو برکتیں ان کی ہیں, یہ کیونکہ یہ چیزیں یہ جتنی بھی ہوتی ہیں یہ منتقل ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ ایسے نہیں ہوتی کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہا ہے. اگر کتاب مقدس میں اس کا بیان ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیپٹزمس جو ہیں یا بپتسمے جو ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں یہ کوئی نظر انداز کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ انہیں ہمیں آگے چلانا چاہیے, ہمیں آگے بیان کرنا چاہیے. آمین آمین آمین. تے اسی آج تو بعد ایک قصد کریے کہ اسی جڑے ساڈے والدین ہیں یا ساڈا جڑا آپ ہے انہاں دے کول کچھ بھی نہیں نا, خدا دا دتا ہویا اختیار ہے بطور باپ. آمین آمین. اس اختیار میں سے جو برکتیں خدا نے انہیں بطور رہنما
اور بطور گھر کا سربراہ عطا کی ہیں، انہیں چرانے کی کوشش کریں، انہیں ان سے لینے کی کوشش کریں. وہ آپ کی ہیں، وہ خدا نے ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں امانت کے طور پر. اور جب ہم اپنے آپ